بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3742۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں شام سے مدینہ شریف گیا اور مسجد نبوی میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ میرا ہم نشین، میرا ساتھی جو میرے پاس بیٹھے کوئی اچھا صالح انسان ہو، کوئی نیک آدمی ہو۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں میں ایک حلقے میں بیٹھا اور ایک بزرگ آدمی آیا، میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ میں نے معلوم کرایا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پہلو میں بیٹھے تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میرا جو جلیس ہو، جو میرا ساتھی ہو، جو میرے پہلو میں بیٹھے کوئی اچھا نیک انسان ہو، تو آپ آ کے میرے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے سوال کیا، ممن انت، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو آگے سے جواب دیا حضرت علقمہ نے، فرماتے میں نے کہا میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو آگے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، سوال کیا؟ اولیس عندکم ابن ام عبد صاحب النعلین والوساد والمطہرۃ۔ سوال انہوں نے یہ کیا، کیا تمہارے ہاں حضرت ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں، جو حضور علیہ السلام کے نعلین مبارک، تکیہ مبارک، گدا مبارک، مسواک اور لوٹا کہ وضو کے لیے پانی وغیرہ استعمال فرماتے تھے، تو تمہارے ہاں عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں جو تکیہ اٹھانے والے ہیں، جو رسول اللہ کے نعلین اٹھانے والے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے وضو کا اہتمام کرانے کے لیے جو پانی کا اور لوٹا اٹھانے کا، حضور علیہ السلام جب غسل فرماتے تھے تو یہ پردہ فرمانے والے ہوتے تھے، پردہ کرتے تھے، کیا وہ نہیں ہے؟ صحابی رسول دوسرے صحابی کا تعارف کروا رہا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی کا تعارف کروا رہے ہیں۔ کس صحابی کا تعارف ہو رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنی شانوں والے ہیں، کتنے علم والے ہیں، معلم هذه الامہ کا لقب رکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود۔ تقوی کا پہاڑ ہے، زہد وہ کہ جو اعلیٰ مرتبے کا۔ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ وہ ہستی، کہتے ہیں میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ میرے قریب سے گزرے، حضور قریب سے گزرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے ام عبد عبداللہ بن مسعود، اللہ سے جو سوال کر، جو دعا کر، تیری دعا قبول ہونے والی ہے، تو جو دعا کرے گا تیری دعا قبول ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود آگے سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں جو دعا مانگتا ہوں نا ہمیشہ میں وہی دعا بتا دیتا ہوں۔ کون سی دعا مانگتا ہوں؟ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ میری دعا ہے، ہمیشہ میں مانگتا ہوں، کیا؟ اللہ میں تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کبھی فنا نہ ہو، اور اے اللہ میں جناب محمد الرسول اللہ کی جنت کے سب سے بلند درجے جنت الخلد میں ان کی رفاقت مانگتا ہوں۔ میں حضور کی رفاقت جنت میں جہاں وہ ہوں گے، اللہ مجھے بھی وہیں رکھنا ان کے ساتھ، یہ میری ہمیشہ کی دعا ہے۔ وہ دعا مانگتے ہیں، اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ وہ ہستی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا درخت پہ چڑھو، شاخ توڑو مسواک کے لیے، تو وہ درخت پہ چڑھتے ہیں
تو ان کی جو پنڈلیاں تھی نا وہ بہت پتلی پتلی تھی. اچھا جو وہ درخت پہ چڑھے تو نیچے جو صحابہ کھڑے تھے وہ دیکھ کے ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. حضور نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے. قربان جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, میزان پر عبداللہ بن مسعود کی یہ جو پنڈلیاں ہیں یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. میزان پر عبداللہ بن مسعود کی جو پنڈلیاں ہیں, حشر کا دن ہوگا نا, قیامت کا دن آئے گا, حشر کا دن ہوگا, میزان رکھا جائے گا, اعمال تولے جائیں گے. عبداللہ بن مسعود کی جو پنڈلیاں ہیں یہ بھی رکھی جائیں گی. دوسری طرف احد پہاڑ کئی کلومیٹر پر ہے, وہ رکھا جائے, وہ ہلکے ہوں گے. عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں بھاری ہوں گی. وہ عبداللہ بن مسعود جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے میں بھیجا, جاؤ وہاں پر علم پھیلاؤ, علم دین سکھاؤ. ایک صحابی رسول اتنی بڑی ہستی کا تعارف کروا رہے ہیں, کیا یہ چیزیں کیوں نہیں پیش کی؟ یہ چیزیں کیوں نہیں پیش کی کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں, عمر جیسی ہستی ان کو دین پھیلانے کے لیے بھیجتے ہیں. وہ اتنے بڑے عالم, اتنی بڑی ہستی کہ حضور فرماتے ہیں تیری دعائیں قبول ہوگی تو دعا مانگ. اتنی بڑی ہستی حضور فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کو ایک پلڑے میں اور عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بھاری پڑ جائے. اتنے بڑے درجے کا صحابی ہے. اور حضرت ابو درداء وہ تعارف کیا کرواتے ہیں, وہ عبداللہ بن مسعود تمہارے ہاں نہیں ہے جو حضور کے نالین اٹھایا کرتے, وہ عبداللہ بن مسعود تمہارے ہاں نہیں ہے جو حضور کے تکیہ مبارک, گدا مبارک, مسواک مبارک اٹھایا کرتے ہیں. صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جو شرف کا, عزت کا, مقام کا, مرتبے کا جو معیار ہے وہ غلامی رسول ہے. وہ رسول اللہ کے نالین کو سینے سے لگانے کا ہے. صحابی رسول کے ہاں عزت کا معیار خادم رسول ہونا ہے, نالین کا اٹھانا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے تھے نا, سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نالے حضور, پھر کہیں گے ہاں تاجور ہم بھی ہیں. وہ نالین عزت کا معیار حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں وہ غلامی حضور ہے. آج اگر کوئی کسی کا تعارف کراتا ہے نا تو کوئی دولت گنواتا ہے, کوئی عہدہ گنواتا ہے, بڑے عہدے پہ, بڑے درجے پہ, کوئی مال و دولت کے ساتھ, کوئی عہدے منصب کے ساتھ, کوئی شہرت کے ساتھ, کوئی تعلق کی بنیاد پر کہ فلانے کے تعلقات بڑے اونچے, علم کی بنیاد پر, دستار کی بنیاد پر اس کو حوالہ بنا کر تعارف کیا جاتا ہے. لیکن صحابی رسول نے ایک میسج دیا ہے کہ تعارف کروانا ہے نا تو مال و دولت سے نہیں, غلامی رسول کا پٹا گلے میں ہو, اس سے مقام و مرتبہ ملتا ہے.